19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 45، رکوع نمبر 3۔ دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، تیسرا رکوع شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ألم تر إلى ربك، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے پھیلایا ہے اس نے سائے کو، ولو شاء لجعله ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ آج کی اس آیت پاک میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی کہ اگر اے انسان تو غور کرے میری قدرت میں تو میری وحدانیت کو تو سمجھ سکتا ہے۔ اور فرمایا اس آیت پاک میں سائے کو ذرا تم دیکھو کیسے اللہ کریم نے سائے کو پھیلایا۔ اگر اللہ کریم چاہتے تو وہ سورج کو ساکن بھی کر دیتے، ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے ہیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا اور بڑھنا یہ سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف پھیلتا ہے، اور پھر جب جوں سورج اوپر آتا ہے تو سایہ ہر چیز کا گھٹتا رہتا ہے، اور دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل سے مل جاتا ہے، یعنی جتنا انسان یا چیز کا اصلی سایہ ہوتا ہے دوپہر کے وقت سایہ اتنا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے زوال سے تو سایہ پھر مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور غروب شمس کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کی ساتھ ہی یہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف اس ایک چیز کے اندر غور کرو، جنہیں تم پوجتے ہو، جنہیں میرے علاوہ تم نے الہ بنایا ہوا ہے، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سائے کو ذرا دیکھ لو میں اللہ نے کس انداز میں پھیلایا، تو اس میں نشانی ہے میری قدرت کی، میری وحدانیت کو سمجھو کہ میرے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ایسا۔ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ کیسے پھیلایا ہے سائے کو زمین پر، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو سورج کو ٹھہرا دیتا، ساکن کر دیتا،
ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناہ، پھر ہم نے سمیٹ لیا اس سائے کو الینا اپنی طرف قبضا یسیرا، اپنی طرف سمیٹنا آہستہ آہستہ. جیسے جیسے سورج اوپر کی طرف چڑھتا ہے طلوع ہونے کے بعد تو ہر چیز کا سایہ بھی کم ہوتا جاتا ہے، تو دوپہر کے وقت ہر چیز کا سایہ اس کی اپنی اصل جسامت تک ہی رہ جاتا ہے. تو فرمایا یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور مزید آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے لباس کا ذکر فرمایا. رات کو اللہ نے بمنزلہ لباس اور نیند کو اللہ نے ذریعہ آرام بنایا اور دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا. تو فرمایا کہ یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان چیزوں میں غور کرو اور غور کر کے میری وحدانیت کو سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباسا بمنزلہ لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور پھر نیند کو ذریعہ آرام بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو باہر نکلنے کا ذریعہ. لباس سے انسان کی پردہ پوشی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے میں نے رات کو تمہارے لیے بمنزلہ لباس بنایا. تو لباس سے انسان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور لباس انسان کے لیے باعث زینت بھی ہے. اور برہنہ آدمی بغیر لباس کے وہ تو جانوروں کی طرح ہوتا ہے. گویا جس طرح انسان لباس پہن کر آرام حاصل کرتا ہے، اسی طرح رات بھی لوگوں کے لیے اللہ نے آرام کا باعث بنایا. اور دن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں باہر نکلو اور اپنے لیے ذریعہ معاش جو بھی کمانے کا ذریعہ ہے اس میں تلاش کرو. تم دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو ذریعہ معاش بنایا. تو یہ ساری اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. مزید آگے اللہ کریم نے بارشوں کا ذکر فرمایا، ہواؤں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں، اور جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. ان چیزوں میں غور کر کے میری وحدانیت کو سمجھ لو، اس پر ایمان لاؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشرن خوشخبری سناتی ہیں، بین یدی رحمتی اس کی رحمت سے پہلے، بارش کے آنے سے پہلے اللہ کریم ہواؤں کو چلاتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک اور صاف پانی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے مردہ شہروں کو. وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم پلائیں پانی مما اس مخلوق کو خلقنا جو ہم نے پیدا کی انعامًا مویشیوں میں سے وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پاک پانی آسمان سے نازل کیا. مقصد اس کا یہ ہے جو بنجر زمینیں ہیں وہ آباد ہو جائیں،
اور اسی طریقے سے اس پانی سے اللہ کریم سیراب کرتے ہیں ہر قسم کی مخلوق کو، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان بھی اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس پانی کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فابا اکثر الناس، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر ناشکری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارش کو تو برسایا، اور بارش کو ہم نے صرفناہ بینہم، ہم نے اس بارش کے پانی کو تقسیم کر دیا ان کے درمیان، کبھی ایک جگہ بارش ہوتی ہے اور کبھی دوسری جگہ ہوتی ہے، بسا اوقات ایک زمین کے ایک حصے پر ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے ساتھ ملا ہوا اس حصے پہ بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں تم اس چھوٹی سی بات سے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم غور و فکر کرو اور میری ذات اور صفات کو میں غور کرنا چاہو، مجھ تک پہنچنا چاہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پہنچ سکتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر، یہاں سے آپ اور لیاسی مسجد سے آگے جائیں تو یہاں پیچھے بارش ہوتی ہے، آگے بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کو تقسیم کر دیا، میں اللہ جہاں چاہتا ہوں جس جگہ چاہتا ہوں برساتا ہوں پانی کو۔ تو فرمایا اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ اور زیادہ تر لوگ میرے نافرمان ہی ہیں، میری ان نعمتوں میں، قدرت کے دلائل میں غور کوئی نہیں کرتا، کرنے والے تھوڑے ہیں، انکار کرنے والے نافرمان لوگ، احکام پہ عمل کرنے والے اللہ فرماتے ہیں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتیں بھی کھا کے میرا شکر بھی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو ہے زیادہ تر میرے نافرمان اور نہ شکرے لوگ ہیں، نہ شکرے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔